بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. گیلانی صاحب, کل یہاں پہ آنا ناممکن تھا, لیکن آپ ڈی چوک کا چکر لگا کے گئے. ایک تو جو پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کی کال پہ جو بشرا بی بی اور جو چیف منسٹر کے پی تھے وہ یہاں پہ آئے ہوئے تھے. ایک تو اس کے بارے میں ہم تفصیل سے بات کریں گے, اپنے دیکھنے والوں کو ایک پورا پرسپیکٹیو جو ہے. حکومت ایک طرف کہہ رہی ہے کچھ نہیں ہوا, وہ کہہ رہے ہیں کہ چیف منسٹر کے پی نے آج کہا ہے کہ ہم جو بندے مبینہ طور پہ ہلاک ہوئے ہیں ہم ان کے ورثاء کو 1 کروڑ روپیہ دیں گے, لیکن کوئی لسٹ انہوں نے اور نام جاری نہیں کیے. تو ایک تو اس کے بارے میں بات کرنی ہے, پھر تھوڑا سا اکانومی کا ٹچ بھی دینا ہے, کیونکہ اکنامک ٹچ دیا کریں آپ. اس کے بغیر جو ہے نا وہ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں. یہ تو دو چیزیں تو میں نے یہ ڈسکس کرنی ہے. تیسری ایک اچھی خبر ہے جو میں آغاز میں آپ کے ساتھ شیئر کر دینا چاہتا ہوں, پھر ہم پولیٹیکل اور اکنامک ٹچ کی طرف آ جائیں گے. وہ یہ ہے کہ انفلیشن جو ہے, جو مہنگائی کے بڑھنے کی رفتار ہے, اس میں مسلسل کمی واقع ہو رہی ہے. اور اس سال کے آخر تک, چونکہ ابھی آپ کو پتہ ہے 1 مہینہ تقریباً رہ گیا ہے, اس کے دوران مزید کمی جو ہے وہ متوقع ہے. آخر میں آ کے نمبرز میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا. سب سے پہلے مجھے جو میں سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کل پی ٹی آئی بڑے دھڑلے سے آئی, بڑا ان کے ساتھ لوگ بھی تھے. جب ہکلا انٹرچینج پہ تھے تو 25 سے 30 ہزار لوگ تھے, جب وہاں سے نکلے تو تعداد اس سے بھی بڑھ گئی تھی. پھر ڈی چوک پہنچے. ڈی چوک پہنچنے میں جو کے پی کے چیف منسٹر تھے وہ ذرا ریلیکٹنٹ تھے. میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ وہ الائنڈ ہیں, تو وہ کل زیادہ چیز سامنے بھی نظر آنی شروع ہو گئی. لیکن بشرا بی بی کا مکمل کنٹرول تھا. تو کیا ان کی پالیسی کو آپ کامیابی سمجھتے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ پوری کا پورا شو جو حکومت کہہ رہی ہے کہ فلاپ ہو گیا, کچھ نہیں کر سکے اور واپس چلے گئے؟ آپ کا کیا پرسپیکٹیو ہے؟ بہت شکریہ جی. فلاپ تو نہیں ہوا شو. فرینکلی اسپیکنگ میں تو یہی کہوں گا کہ ریاست نے اور حکومت نے بروٹل فورس کے ساتھ ان کے احتجاج کو کرش کیا. لیکن میرا سوال آپ سے یہ میں کرنا چاہ رہا تھا جو کہ یہ جو کچھ کل ہوا یہ آپ کی نظر میں کیا اچھا ہوا برا ہوا؟ نہیں دیکھیں, میں تو آپ کو ایک بات بتاؤں. نہیں, یہ میرا تو سمپل کویشچن ہے, اچھا ہوا برا ہوا. میں تو آپ کو بتاؤں کہ کوئی بھی اسٹیٹ جب آپریشن کو استعمال کرے تو اس کو کسی طرح سے بھی انڈورس نہیں کیا جا سکتا. لیکن میں اصل میں دونوں طرح کا پرسپیکٹیو سامنے رکھنے کے بعد اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, ایک طرف تو آج جو آئی جی پنجاب ہے انہوں نے کہا کہ اسلام آباد آئی جی اسلام آباد, چلیں وہ ہو ہی جائیں گے, آئی جی پنجاب بھی ہے جی بالکل, اس کے بعد ہو ہی جائیں گے, پروموشن ہوگی جی. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان چیف کمشنر کے ساتھ بیٹھ کے یہاں پہ ایک پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا کہ بہت سے افغانس جو ہے وہ یہاں پہ موجود تھے جی, اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ ہیں وہ بھی بڑے جو ہے وہ زخمی ہوئے. پھر انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ کچھ لوگ اسلحہ لے کر جو ہے وہ آئے ہوئے تھے. لیکن میں اپنا پرسپیکٹیو آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں, جو اسٹیٹ کی فورس ہوتی ہے نا, اور جو لوگوں نے, اگر کسی نے اسلحہ, میں تو اس کو انڈورس نہیں کر سکتا کہ لوگ اسلحہ لے کر آئیں, وہ بھی غلط ہے. لیکن اسٹیٹ کے پاس پاور زیادہ ہوتی ہے تو اسٹیٹ کو ریسٹرینٹ بھی زیادہ دکھانا ہوتا ہے. اگر اسٹیٹ بروٹل فورس کے ذریعے لوگوں کو ڈسپرس کرتی ہے, اور دیکھیں یہ تو پی ٹی آئی کا کام ہے کہ وہ آ کے بتائے کہ کتنے بندے اس میں مبینہ طور پہ ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں. میں نے تو ایک بات لکھی تھی اور میں ابھی بھی اس بات پہ قائم ہوں. وہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے لوگوں کو اسلحہ نہیں دیا ہوا تھا, لیکن انہوں نے گن فائر کیے ہیں اور اسٹیٹ گن فائر کیے ہیں. اب اس میں لوگ دیکھیں, کنہوں نے گن فائر کیے ہیں؟ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی طرف سے بھی ہوئے. اچھا, ان کی طرف سے ہوئے, ان کی طرف سے. میں یہ کہہ رہا ہوں. دیکھیں, مجھے ایک آخری بات کرنے دیں. ان کے گن فائر کے نتیجے میں جو لوگ زخمی ہوئے ہیں وہ پھولوں سے تو اور پتھروں سے زخم نہیں ہیں ان کے. اور دیکھیں, اگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے گن بھی فائر بھی کرنا ہو تو پہلے آپ ہوائی فائر کریں,
پھر اس کے بعد آپ اسٹیٹ سیدھا تو لوگوں کو نہ مارے نا, ان کی ٹانگ شانگ پہ گولی مار دیں یار, اگر بہت ہی آپ نے کرنا ہو تو اسٹیٹ کو تو زیادہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور اسٹیٹ کے بہت سے نمائندے ہیں, میں گماشتے کا لفظ استعمال کرنا چاہتا لیکن میں نہیں کر رہا, اچھی بات ہے, وہ اسٹیٹ کا نیریٹو بیان کرتے رہتے ہیں, تو لوگوں کا نیریٹو جو ہے وہ بیان کرنا ہم جیسے لوگوں کی ذمہ داری ہے. جہاں آپ نے مجھے ایک کلیئر جواب نہیں دیا, ویسے مجھے بھی آج برا ہوا, اچھا ہوا کہ برا ہوا. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ برا ہوا ان دی سینس کہ جو کچھ بھی یہ اگلی پکچر ایک تصویر پیش ہوئی, اگلی کا انگریزی والا اگلی, ہاں جی, بدصورت ایک تصویر جو پیش کی گئی ریاست کی طرف سے بھی اور کچھ پی ٹی آئی کی طرف سے بھی, میں کہوں گا یہ سارا کچھ اس کا کچھ ٹیسٹ تو اچھا نہیں رہا. دیکھیں پہلے تو میں بریف اس کو تھوڑا سا کنسائز کر لوں, پھر ہم بات کرتے ہیں آگے کیا ہوگا. دیکھیں ہم بار بار بات کرتے رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مسلسل مارچ 2022 بلکہ اس سے پہلے ہی مسلسل ایک ریاست کے عتاب کا شکار ہوتی نظر آ رہی ہے. اس میں جہاں پہ بھی کہیں کمپرومائز کی سچویشن ہمیں فلیکسیبلٹی نظر آتی ہے جو کہ زیادہ ہونی چاہیے عمران خان کی طرف سے اور ریاست کی طرف سے بھی, وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کام خراب ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک ایسی صورتحال نظر آ رہی تھی جس میں اتنے دباؤ کے بعد وہ نکلے, اور بشرا بی بی پہلی دفعہ ان کی نکلی ساتھ, اور انہوں نے کہا جی کہ ہم عمران خان کو بیسیکلی رہا کرانے کے لیے یہ مارچ کریں گے. اب وہ تھوڑا سا ایکسپوز بھی شاید کرنا چاہ رہی تھی, اور جو کہ ہو بھی گئے, جو آپ نے الائنمنٹ کی طرف اشارہ کیا کہ جو پی ٹی آئی کی بہت ساری لیڈرشپ شاید جو بار بار ہم پہلے بھی کہتے رہے ہیں انڈر پریشر ہے یا کمپرومائزڈ ہے یا الائنڈ ہے, وہ چیز بھی ایکسپوز ہوئی. اس میں آپ کو کوئی اس میں بڑا لیڈر نظر نہیں آیا یہاں پہ سوائے ان دو, ایک بشرا بی بی کی اور ایک خاص کر جب سے یہ بلو ایریا میں پہنچے ہیں. بیچ بیچ میں اپنی وہ چلاتے رہے فوٹیج, لیکن واضح طور پہ ساتھ نہیں تھے, حالانکہ اچھی خاصی تعداد تھی جس طرح کی. اب اس کے بعد ریاست نے جس طریقے سے کیا, پہلے ہمیں ایک ریلیکٹنس نظر آ رہی تھی. یہ دوپہر کو اچانک, میں آپ کو اہم خبر دے رہا ہوں اب, کہ اچانک دوپہر کو جب یہ ڈی چوک پہنچ جاتے ہیں کلثوم پلازا کے پاس اسلام آباد بلو ایریا میں, تو اس کے بعد کچھ چیزیں بدلتی ہیں. اس میں ایک دو اسٹیٹمنٹ محسن نقوی وزیر داخلہ کا بھی ذہن میں رکھیں, جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ساری لیڈرشپ تو مان گئی تھی اور یہ تو بڑے اچھے بچے بن گئے تھے, شاید وہ اس طرح سے کہنا چاہ رہے تھے, اور عمران خان بھی مان گئے تھے, لیکن ایک خفیہ ہاتھ جو کہ بشرا بی بی کی طرف اشارہ کر رہے تھے, خاتون نے, عورت, بعد میں انہوں نے شام کو کہا کہ اس نے یہ سارا خراب کیا معاملہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو الائنڈ والی بات ہے کسی حد تک تو ہمیں درست لگتی ہے کہ وہ دباؤ میں لے آتے ہیں باقی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو, لیکن بدقسمتی یہ اچھی بات ہے آپ ٹاکس کریں لیکن ریلیف نہیں آپ لے پاتے. جو بشرا بی بی ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو کے ساتھ آئی تھیں, چونکہ ابھی تک تو بظاہر ان کا کوئی پولیٹیکل موٹیو ہمیں نظر نہیں آتا, تو وہ اپنے شوہر کو رہا کروانے کے لیے خان صاحب کے نام پہ نکلیں, لوگوں نے ان کو سپورٹ بھی کیا. اب دوسری جو اہم بات ہے مہتاب صاحب اس میں, کہ جو ہمیں نظر آتا ہے نا پی ٹی آئی میں لیک آف کوآرڈینیشن اور ڈس آرگنائزیشن, کوئی ہمیں اس طرح سے یونٹی نظر نہیں آتی, اور ظاہر ہے مین لیڈر ان کا اندر ہے اور ریاست کو اس ساری ڈیوائڈ اینڈ رول کا فائدہ ہوتا ہے. دوسری بات یہ آتی ہے کہ ریاست جتنا مرضی اگریشن بھی انہوں نے کیا کل نظر آتا ہے واضح طور پہ, اور اس کو جس طریقے مرضی سے چھپا لے. اس کی مثال آپ دیکھ لیں کہ بڑے بڑے جو ایسے صحافی ہیں جو پی ٹی آئی کے کرٹک ہیں, انہوں نے بھی کہا کہ 5 یا 4 کے قریب پولی کلینک میں ڈیڈ باڈیز اور 28-30 کے قریب لوگ زخمی ہیں, لیکن بعد میں الیجڈلی دباؤ کے تحت پولی کلینک نے ایک پریس ریلیز ایشو کر دی کہ جناب ہمارے پولی کلینک نے کی کہ ہمارے پاس تو کوئی ایسی فگر نہیں ہے, ساری جو کچھ چل رہی ہیں یہ جھوٹی فگرز ہیں. تو اس طرح کے حالات ہیں کہ ریاست دیکھیں, جو آپ نے افغان کی بات کی کہ آپ جس کو مرضی جو مرضی بنا سکتے ہیں, جس پہ مرضی جتنے مرضی پرچے کر سکتے ہیں, ریاست کو یہ حج ہے. اس لیے ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ سینٹی اسی میں ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے پی ٹی آئی کی, میں کہہ رہا ہوں کہ مین لیڈرشپ ہے وہ, اور عمران خان وہ اس بات پہ کنونسڈ ہوں کہ وہ گچک دکھائیں اور سیاسی راستے کو اپنائیں. دیکھیں یہ جدوجہد ریاست سے آپ نہیں کر سکتے, میں بار بار کہتا ہوں, اور خاص طور پہ اس وقت میں جب آپ کے اور بھی سیاسی دشمن ہوں اور وہ الائنڈ ہو ریاست کے ساتھ. آپ ایک بات کو سمجھے نا بھائی جان, تو آپ مجھے ایک بات بتائیں, وے آؤٹ اس کا نکالیں. مجھے ایک بات بتائیں, آپ کو پتہ ہے میں کوئی پی ٹی آئی کے لیے نرم گوشہ نہیں رکھتا, صحیح, لیکن میں آپ کے سامنے پرسپیکٹیو تو رکھنے کی اجازت دیں مجھے. دیکھیں کون کون سے طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ووٹ کے ذریعے بتائیں. جی, آپ نے ووٹ کے ذریعے سب حالات, میں نہیں دہرانا چاہتا, آپ نے ووٹ کے ذریعے راستے بند کیے ان کے. آپ ایک یعنی فارم 47 کی حکومت لے کر آ گئے. جی. دوسرا کیا طریقہ تھا؟ دوسرا طریقہ تھا کہ آپ جوڈیشری سے ریلیف لیں.
آپ مجھے بتائیں کہ جوڈیشری سے جو جوڈیشری کا حال پچھلے چند ماہ کے دوران انہوں نے کیا ہے وہ آپ کے سامنے. سن لیں میری بات مکمل نہیں ہوئی. تیسرا راستہ عوامی یعنی اس کا ہے کہ عوام کے ذریعے یا پرامن احتجاج کے ذریعے آپ اس کو لوگوں تک اپنی آواز پہنچائیں, پالیسی میکرز تک. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو کل کیا ہے اس کے بعد حکومت تو یہ سمجھ رہی ہے کہ اس کی وکٹری ہو چکی ہے. پہلے انہوں نے ووٹ کو واڑ دیا, پھر جوڈیشری کا بیڑا غرق کر دیا, اب عوامی رائے کو طاقت سے کچل دیا. نہیں, بات یہ نہیں حکومت. اب مجھے بتائیں پی ٹی آئی کرے تو کیا کرے؟ پی ٹی آئی صبر کرے اور صبر کرے اور کنسسٹنسی لائے اپنی پالیسیز میں. میں تو ایز اے آبزرور میں اپنی رائے دے رہا ہوں. میری یار سن لینا, آپ نے یہ سیکنڈری باتیں کی ہیں مہتاب حیدر صاحب کہ یہ حکومت, یہ جوڈیشری, کون سی حکومت بھائی, کس کی حکومت ہے؟ یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے. عمران خان کی لڑائی حکومت سے نہیں ہے, عمران خان کی لڑائی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ہے. اور وہ اب صلح کرنا چاہ رہا ہے لیکن ملٹری اسٹیبلشمنٹ نہیں صلح کرنا چاہ رہی. پرابلم یہ ہے وہاں پہ اب لچک نہیں ہے. اس لچک کو دکھانے کے لیے جو پیغام بار بار دیا جاتا ہے وہ دیا جاتا ہے کہ آپ تھوڑا سا جھکیں, ریلیف لیں. میں 9 کی بات کی جاتی ہے, یار آپ اپالوجائز کریں, آپ کریں اپالوجائز, جہاں تک آپ کے لوگ انوالو تھے آپ کریں, آپ ایک کام کیجیے گا. میری یار سن لینا, تو جب تک وہ الائنمنٹ نہیں ہونی, اور اس الائنمنٹ کے نہ ہونے میں ظاہر ہے حکومت کے جو اس وقت فارم 47 کی حکومت ہے یا باقی لوگ جو مزے لے رہے ہیں, جو غیر منتخب لوگ جو وزیر بنے ہوئے ہیں وہاں پہ, ان کے مزے ہیں, وہ اس چیز کو چاہتے ہیں کہ وہ کنٹینیو کریں. تو فلیکسیبلٹی عمران خان نے دکھانی ہے, ان کی پارٹی نے دکھانی ہے, یہ ان کو سمجھنا ہوگا. آپ ریاست سے, ریاست کے اداروں سے جنگ نہیں لڑ سکتے. آپ ہر دفعہ آتے ہیں, مار کھا کے چلے جاتے ہیں, آپ انٹرنیشنل لیول پہ, آپ لوکل لیول پہ ماتم کرتے رہتے ہیں, لیکن اس کا آپ کو پریکٹیکل فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ آگے کیا ہوگا؟ آگے یہی ہوگا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. جب تک یہ چلے گا, جب تک فلیکسیبلٹی اور ایک کنسسٹنسی پی ٹی آئی نہیں لاتی اپنے موقف میں, یہ جو کبھی یوں کبھی برا, کبھی اچھا, کبھی ٹاکس, کبھی نو ٹاکس, یہی دیکھ لیں. اسی 1-2 دن میں عمران خان کی ٹویٹ دیکھ لیں, حالانکہ وہ خود نہیں کرتے جیل سے, کہ فوراً جو ہی لوگ اکٹھے ہوئے تو ایک ٹویٹ اور طرح کی آ گئی, بعد میں اور طرح کی آ گئی. بھائی آپ ایک پولیٹیکل اپروچ آپٹ کریں. آپ ایک سیاسی جماعت ہیں, آپ نے اسپیس کریٹ کرنی ہے. آپ کے ہزاروں لوگ آپ خود کہتے ہیں کہ قید میں ہیں اور صعوبتیں برداشت کریں, جعلی کیسز برداشت کریں. آپ ان کو ریلیف کیسے دلوائیں گے؟ سوال کرنے دیں. آپ اگر آپ اسپیس دیتے جائیں گے دوسری سیاسی جماعتوں کو. عمران خان کو نواز شریف بنانا چاہتے ہیں؟ بھائی نواز شریف بھی تو دیکھیں نا, میری یار سنیں, نواز شریف بھی تو ابھی تک پوری طرح نہیں نا بدلا, سائڈ لائن ہی ہوا ہے نا. ان کے دل کے اندر بھی ایسی ہی چیزیں ہیں. دیکھیں یہ اس سارے نظام میں سب سے بڑا لوزر پتہ ہے کون ہے؟ نواز شریف. وہی تو میں کہہ رہا ہوں. تو اب عمران خان کیا کرے, لڑے پھر آپ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے؟ نہیں, میں نہیں کہہ رہا. تو پھر کیسے نکلے وہ بتائیں؟ اپنا جو سٹینڈ ہے اس سے پیچھے نہ آئے. پیچھے نہیں آ رہا, لیکن کیا کرے پھر وہ؟ دیکھیں وہ ادھر ہمارے کھاتا رہے. نہیں, ان کی جماعت کو جلسہ نہیں کرنے دیا جاتا ہے, اکٹھے نہیں ہونے دیا جاتا ہے, یہاں پہ پرچے درج کیے جاتے ہیں. وہ یہ ریلیف کیسے لے؟ میں وائلنس کا قطعاً سپورٹر نہیں ہوں. دیکھیں ایک بات سن لیں, ایک تو آپ سے گزارش ہے, میں تو اڈیالہ جیل جاتا نہیں. اچھا, آپ جاتے ہیں. آپ تو کوئی بھی نہیں جاتا, آپ تو جانے نہیں دیتے. آپ جب بھی آپ کو موقع ملے آپ جائیں تو عمران خان سے یہ پوچھیں کہ وہ پڑھ کیا رہے ہیں. اچھا, کچھ نہیں پڑھے وہ, پتہ نہیں کوئی پٹی پاڑے ہوں گے, پٹی پڑھا رہے ہیں, پٹی کوئی نہیں پڑھ رہے. نہیں, سنیں وہ پڑھ رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں اگر مجھے اجازت دیں. آپ بتائیں, ورلڈ وار میں رشیا کے ایک پریزیڈنٹ تھے جوزف اسٹالن جی. جب وہ جنگ کر رہے تھے جو الائڈ فورسز تھیں, تو ان کا ایک ہی بیٹا تھا. وہ بیٹا جو ہے نا انہوں نے گرفتار کر لیا. اور جب گرفتار کیا تو ادھر سے جو رشین فورسز تھیں انہوں نے ان کا ایک جرنیل پکڑ لیا تھا. ان کو پیغام آیا کہ آپ کے بیٹے کو چھوڑا جا سکتا ہے اگر آپ ہمارے جرنیل کو جو ہے وہ چھوڑ دیں. جوزف اسٹالن نے بڑا خوبصورت جواب دیا. اس نے کہا تھا, دیکھیں آپ مجھے بیوقوف سمجھتے ہیں کہ میں ایک سپائی کو چھڑوانے کے لیے, اس کا بیٹا سپائی تھا, جنگ شروع ہوئی تو وہ سپائی کے طور پہ بھرتی, ایک سپائی کے بدلے میں ایک جرنیل کا تبادلہ کروں گا. انہوں نے کہا ہم اس کو مار دیں گے. اس نے کہا کوئی بات نہیں, جنگوں میں ایسے تو ہوتا ہے. اسے مار دیا انہوں نے, اس کے بیٹے کو. لیکن وہ اپنے موقف سے جو ہے نا, لیڈر نام ہی اس چیز کا ہے,
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اسلحہ اٹھا کے آئے، میں اس کو قطعاً میں اس کی سپورٹ نہیں کرتا، لیکن عمران خان صاحب ہر پرامن طریقے سے اپنا پروٹیسٹ جو ہے وہ اس کو جاری رکھے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے یہ بات ضرور کرنے دیں، حکومت کے پی میں گورنر راج کی طرف بڑھ رہی ہے. اچھا چلیے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں بڑھ رہی. اچھا، میں آپ کی معصومانہ باتوں سے کبھی کبھی بڑا پریشان ہو جاتا ہوں یار. پرامن احتجاج کون سا وہ کرے یار؟ جب آپ احتجاج کا نام لیتے ہیں، کنٹینرز لگا کے ربر بلٹس کے ساتھ، ٹیئر گیس شیل کے ساتھ آپ وہاں پہ فورسز کھڑی کرتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آگے فرسٹریشن ڈیولپ ہوتی ہے، وہ بیکلیش کرتے ہیں، اس کو وہ ٹیررزم کہتے ہیں، جو کچھ کل یہاں پہ ہوا، اور اس کے بعد وہ اپنی گیم پلے کرتے ہیں. سو اس لیے پرامن کا رستہ نہیں ہے، کنسسٹنسی لائیں پالیسی میں. دیکھیں میں یہ نہیں کہتا اسٹیبلشمنٹ کی بات مان لیں بھائی، ہر سجیشنز دینے کے لیے جانی بیٹھا، لیکن آپ ایک ونڈو اوپن کریں. ایک بات سنیں نا، میں ایک مثال دیتا ہوں. عمران خان صاحب اس طرح کی کال کیوں نہیں دے سکتے کہ پورے پاکستان میں جتنے ان کے سپورٹرز اور ووٹرز اور وہ ہے نرم گوشہ رکھتے ہیں ان کے لیے، وہ سارے ایک دن اپنے بازوؤں پہ کالی پٹی لگائے، یا اپنے گھر پہ کالا پرچم لگائے، یا بات سنیں نا، یا احتجاج کا کوئی طریقہ، مثلاً ہڑتال کی کال دے سکتے ہیں. آپ گاندھی طرح کا اسٹائل لا رہے ہیں نا، ایسے آپ دیکھیں دور بدل چکے ہیں. یہی حل ہے نا، کیا حل ہے؟ ریاست سے ٹکراؤ تو نہیں کیا جا سکتا. یہ سارا جو بھی بربریت ہے کہ ایک فرسٹریشن بھی ہے، اس کی مثال آپ نے دیکھی، اور میں اس کو کنڈیم کرنا چاہ رہا ہوں. بات بہت لمبی ہو جانی ہے ہماری. یہ جو کچھ میڈیا ہاؤسز پہ انہوں نے کل کیا، یہ بھی میں سمجھتا ہوں انتہائی قابل مذمت ہے. جو پی ٹی آئی کے ورکرز نے توڑ پھوڑ کی، یہ نہیں کرنی چاہیے. جو آپ کہہ رہے ہیں آپ قابل مذمت آپ نے بات کر لی ہے نا، میڈیا ہاؤسز پہ جنہوں نے کیا غلط کیا. کہ یہ لمبی جدوجہد ہے، اسٹیبلشمنٹ سے ان کی اتنی جلدی مہربانی کر کے میڈیا کو ان کا صلح کا موڈ ہی نہیں ہے ابھی، لیکن آپ اپنی پالیسی مجھے آپ نے ان کو کنڈیم کیا ہے، مجھے انفارمیشن منسٹر کو کنڈیم کرنا ہے. اچھا، ان کو بھی کر لیں آپ. وہ میں وجہ بتاتا ہوں کیوں. جو انہوں نے بشرا بی بی کے بارے میں پرسنل باتیں کی ہیں، وہ ان کو زیب نہیں دیتی کہ وہ اس طرح کی گفتگو کریں. چونکہ وجہ کیا ہے، وجہ میں بتاتا ہوں میں کیوں کہہ رہا ہوں. معصومانہ باتیں نہیں ہیں. اگر آپ بشرا بی بی کے بارے میں بحیثیت خاتون بات کریں گے تو پھر آپ کے بارے میں بھی اس طرح کی باتیں ہوں گی، اور آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ کے بارے میں بھی ہوں گی، جو کہ خواتین کے بارے میں کسی سائڈ کو کوئی بات نہیں کرنا ہوتی ہیں. آپ معصومانہ باتیں کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں نا. سے یہ ہمارا کلچر بن گیا ہے. سمیت میڈیا کا ایک طبقہ جو دونوں طرف سے پولرائزڈ ہے، غلط ہے. اور یہ سیاستدان، یہ لوگ، آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا پہ کیا کیا باتیں ہوتی ہیں. یہ اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، صرف اطاعت آرڈر کے لیے نہیں، سب کے لیے یار، سب کو ایسا. انہوں نے کل بڑی، میں وہ دہرانا نہیں چاہتا، جو بشرا بی بی کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ بھاگنے کی بڑی ماہر ہے. آپ اطاعت آرڈر سے کیا توقع رکھتے ہیں یار؟ آپ محسن نقوی سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ آپ پی ٹی آئی کے جو ایکٹیوسٹ ہیں ان سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ میں سب سے توقع رکھتا ہوں نا، بیانہ روی کی ضرورت ہے، جو کہ نہیں ہے. اور یہ جو ہم خرابی کی طرف جا رہے ہیں، اس کی وجہ یہ بھی ہے، ایک ہماری بات زبانی، بات اخلاقی، جو سوشل میڈیا پہ بھی ہے ویسے بھی ہے. اس کی وجہ سے بھی آپ بہت زیادہ ایک گیپ کریٹ کر رہے ہیں سوسائٹی میں. اکنامک ٹچ دے دوں؟ ہاں دو اکنامک ٹچ جلدی. یہ منسٹری آف فائنانس نے اکنامک ایڈوائزری ونگ ہے، انہوں نے ایک فگر دے دی ہے فائنانس منسٹر کو، 190 ارب روپیہ. اچھا، تو میں نے پوچھنا شروع کر دیا، یار یہ 190 ارب روپیہ کیلکولیٹ کیسے کی ہے؟ وہ ایزمپشنز جو ہیں ان کی وہ بڑی فلاٹ قسم کی ہیں، اور میں تو مہربانی ان کی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، ان کی پوری ٹیم کا. نام میرے سارے دوست ہیں، میں نام لے سکتا ہوں، نہیں لے رہا. اچھا خیر، نہیں سن لیں. ایک دن کی اگر جی ڈی پی نکالیں تو 347 ارب روپے بنتی ہے. ٹھیک ہے، تو مہربانی کی ہے، انہوں نے 190 ارب کا تخمینہ دیا ہے، 347 کا دے لیتے تو ہم کیا کر سکتے تھے. کیا فارمولا کیا بنایا بریفلی؟ وہ بیسیکلی کچھ ایزمپشنز انہوں نے نکالی ہیں کہ پاکستان کی ایکسپورٹس اتنی متاثر ہوئیں، ایف ڈی آئی متاثر ہوئی، یہ متاثر ہوا. تو بنیادی طور پہ وہ ایزمپشنز فلاٹ قسم کی ہیں. یہ 347 ارب روپے بنتے ہیں ایک دن کے جی ڈی پی کو اگر آپ لاس اس کا نکالیں تو. یہ مہربانی کی 190 چند شہروں میں تھا نا، تو اس لیے انہوں نے کام کر لیا. 190 ارب روپیہ پورے پاکستان کا انہوں نے بتایا تھا، صرف چند شہروں کا نہیں تھا. اور یہ جو لاک ڈاؤن تھا نا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں،
اس طرح کا لاک ڈاؤن میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا. ٹھیک ہے, پورے شہروں کے شہر چوک کیے ہوئے تھے, لیکن مہربانی ہے ان کی 347 ارب کر دیتے تو ہم کیا کر لیتے ان کا. لیکن میں یہ ویسے یہ تو انہوں نے فائنانس کو ایک پولیٹیکل ٹچ دیا تھا جس طرح آپ نے اکنامک ٹچ دیا ہے, کیونکہ وہ ساری ریاست لگی ہوئی تھی جناب یہ کیوں آ رہے ہیں, اپنی حاضری لائی ہے جناب اتنا نقصان, لیکن یہ فائدہ بھی ہو سکتا تھا ڈبل. وہ کیسے آپ مجھ سے پوچھیں. دیکھیں جس طرح آپ نے فرمایا اگر وہ احتجاج کے لیے آتے ہیں اور آپ کو ڈر خوف ہے کہ لوگ ان کے ساتھ ہیں اس لیے لوگ زیادہ ہوں گے تو مسئلہ ہوگا, آپ کنٹینر نہ لگاتے, آپ یہ فورس نہ یوز کرتے, آپ لاک ڈاؤن نہ کرتے, ہزاروں کی تعداد میں لوگ ڈی چوک بیٹھے ہوتے, کاروبار ڈبل ٹرپل جا رہا ہوتا تو پیسے بڑھنے تھے کم ہونے تھے, فیول چل رہا ہوتا, لوگ پورے پاکستان سے نکل رہے ہوتے, اکانومی چلنی تھی بیٹھنی تھی. ڈی چوک میں بیٹھنے کا مطلب بیٹھتے, ڈی چوک میں بیٹھنے کا مطلب ایک پرسپشن ہے نا, وہ بڑا لاس ہوتا. اچھا کہیں بھی بیٹھتے فائدہ ہی ہونا تھا نا. آخری بات مجھے انفلیشن کی بات کرنے دیں. انفلیشن جو ہے وہ منسٹری آف فائنانس کی نئی پروجیکشنز آئی ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ جو 2 ماہ ہیں ان کے اندر انفلیشن میں مزید کمی ہوگی, سنگل ڈیجٹ کے اندر ہی رہے گی, اور جو رینج اور بینڈ وڈتھ انہوں نے دی ہے وہ کوئی 5.5 سے لے کے 6.5% کے درمیان کی ہے. تو یہ ایک اچھی خبر ہے. اچھی خبر ہے, لیکن میں ڈس ایگری لٹل بٹ اس لیے کرتا ہوں کہ میں بھی ایک کنزیومر ہوں اور مجھے نہیں یہ لگتا کہ یہ ڈاؤن فال کی طرف جا رہی ہے. یہ رکی ہوئی ضرور ہے, یہ آپ آبزرو کریں, رکی ہوئی ضرور ہے لیکن کم نہیں ہو رہی ہے. انفلیشن کا مطلب سمجھ لیں پہلے. انفلیشن کا مطلب یہ ہے کہ قیمتوں کی بڑھنے کی رفتار, تو وہ جو بڑھنے کی رفتار تیز تھی اب وہ بڑھنے کی رفتار کم ہوئی ہے. لیکن میں آپ دیکھنے والوں کو بتانا چاہتا ہوں پچھلے مہینوں میں یہ 23-24% تھی پچھلے سال, تو یہ 21-22 یا 23% کے اوپر 5-6% بڑھی ہے. تو لوگوں کو تو نہیں محسوس ہوگا, اٹ ول ٹیک سم ٹائم. حکومت اپنے لیے ان فگرز کو استعمال کرتی ہے, لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جو صحیح بات ہے وہ لوگوں کے سامنے پوری طرح سے بیان کریں. اصل میں ایسی چیزیں ابھی اس طرح سے نہیں ہیں جس طرح سے حکومت پورٹری کر رہی ہے. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبلٹی تھوڑی سی اس طرح سے آ رہی ہے قیمتوں میں, بڑھنے کی رفتار میں وہ اس طرح سے کم ہی نہیں ہو رہی جس طریقے سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ کم اور ہو جائے گی, جس طرح سے حکومت پورٹری پولیٹیکل ٹچ, اکانومی کا پولیٹیکل ٹچ وہ دیا جاتا ہے. ادروائز کوئی بہت اچھے حالات نہیں ہے کہ وہ اس طرح جس طرح سے کہہ رہے ہیں. میرا خیال ہے میں دعا کرتے ہیں کہ ہو اجازت لے لینی چاہیے. پروگرام کافی لمبا کیا ہے آپ نے. میں دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے, اس کی شیئرنگ کرنی ہے اور میکسیمم اس کے اوپر کمنٹس دینے ہیں. جو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.